ابھی جامعہ اسلامیہ میں گیا تو طلباء جمع ہو گئے، کہا استاد جی وہ کہتے ہیں کہ ماتریدی ابو الحسن اشعری صحیح نہیں ہے، ماتریدی صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا میں جواب دے چکا ہوں آپ کو، سبق میں 2-3 مرتبہ دورے میں جواب دے چکا ہوں۔ اس مسجد نبوی میں سوائے لعنت کے اور کچھ نہیں بھیج سکتا آپ کو، سبق میں کئی دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں، سمجھے؟ لیکن تو سویا ہوا تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں، سمجھے؟ تو سویا ہوا تو تیرا مسئلہ ہی الگ ہے، کیا کریں آپ کو؟ اسی طرح آپ حضرات بھی سوتے رہتے ہیں، سمجھ رہی ہوں۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجئے۔ شکریہ۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں آپ کو وفات دوں گا اور آپ کو میں اٹھاؤں گا۔ اصل یہ یا عیسیٰ انی رافعک و متوفیک، میں اپنی طرف آپ کو اٹھاؤں گا، و متوفیک، اور آپ کو یہ ہے کہ میں وفات دوں گا۔ تو اٹھایا ہے، وفات نہیں دیا ہے۔ قرب قیامت میں آپ آئیں گے۔ ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا مقسطا، یہ بخاری کی روایت متواتر ہے۔ حضرت اقدس کی پوری کتاب اس پر ہے، علامہ انور شاہ کشمیری کی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ خیال کرنا، ایک رفع عیسیٰ الی السماء حیا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا تھوڑا سا خفا تھا، نزولہ من السماء عند قرب ساعت، قرب قیامت کے موقع پر آسمان سے نیچے آنا، اس میں جو مسئلہ تھا اس پر حضرت اقدس نے تقریباً 100 سے زائد حدیثوں سے موقوف اور مرفوع سے ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے نیچے آئیں گے۔ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، رفع عیسیٰ الی السماء کا جو منکر ہے پکا کافر ہے، اور نزولہ من السماء الی الارض کے جو منکر ہے وہ بھی پکا کافر ہے، چاہے جامع ازہر کا شیخ الحدیث ہو یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کراچی کے کسی مدرسے کا ہو۔ میں آپ کو نہیں کہتا، کہہ دوں گا آپ کو چبھے گی، کانٹے کی طرح چبھے گی۔ آپ کے ان کراچی کے بڑے 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 مدارس سے کتاب چھپی، نزول عیسیٰ کا مذاق انہوں نے اڑائی۔ چونکہ یہ تقریر میری پوری دنیا میں گھومتی ہے، پھر وہ روتے ہیں مدرسے والے، یار مولوی منظور آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ کو اپنی کتابیں پڑھتے بھی نہیں ہیں، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ ہے حیران ہوتا کہ کہاں کہاں یہ، سمجھے؟ بس ایک حوالہ آپ کو دے سکتا ہوں، میں نے مولانا طیب صاحب سے کیا کفر کا فتویٰ لگایا، سبیل مسجد والے کا، اور پھر اس نے کہا مولوی منظور مجھے کافر قرار دیا، خدا کی قسم میں نزول مسیح کا منکر نہیں۔ میں نے کہا فلاں کتاب میں یہ مضمون کیوں آیا، سمجھے؟ مجھے بتایا کہ اس کا لکھنے والے آپ ہیں۔ اس نے کہا میں اس کو ظاہر نہیں کرتا، اور جب آئے گا وقت آئے گا تو میں پھوٹ پڑوں گا کہ یہ مضمون کس نے لکھا، کتاب کہاں سے چھپتی ہے اور کس نے لکھا۔ میں کتاب کا نام بھی نہیں لیتا، آپ فتنہ برپا کریں گے، کوئی بھی ہو چاہے کسی بھی، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ کئی مکے کے مدرس ہو یا مدینے کا ہو یا کسی دیوبندی بڑے ادارے کا ہو، نزول مسیح کا منکر پکا کافر ہے، رفع عیسیٰ الی السماء کے منکر بھی پکا کافر ہے، سمجھے؟ مسئلہ صرف نزول کا تھا۔ حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری نے اور حضرت اقدس پیر مہر علی نے سیف چشتیائی کے اندر بھی انہوں نے اس مسئلے کو واضح کیا۔ حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری نے حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ سے کافی استفادہ کیا، ان کی کتاب سے بہت کچھ لکھا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ خکیاں کتھے جا لڑیاں، سمجھے؟ بڑے آدمی تھے مولوی صاحب، سمجھے؟ کچھ تسامحات حضرت اقدس کی طبیعت میں تھے، لیکن بہت بڑا آدمی تھا۔ ایک پٹھان منطق پڑھتے پڑھتے حضرت کے پاس گیا، گفتگو، حضرت نے دے مارا اس کو زمین پہ۔ اس نے کہا یہ میرا منطق کہاں گیا کہ جو میں نے زندگی اس میں خرچ کی؟ تو حضرت پیر میرے لیے ہنسنے لگے، کہنے لگے یہ زمین کی منطق نہیں، آسمان پہ تو 8-10 سال پڑھ کر پھرا، خدا کی قسم مہر علی سے گفتگو نہیں کر سکے۔ بہت مضبوط آدمی تھے، منطق و معقولات میں بہت بڑے ماہر آدمی تھے۔ بعض جگہوں میں ایک جملہ ایسا کہتا ہے کہ واہ واہ، دل خوش ہوتا ہے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب یہ ہے ان الدین لواقع، قیامت واقع ہوگی، واقع اسم فاعل ہے، لیکن یقع مستقبل کے معنی میں یہاں یہ ہے، یا عیسیٰ انی رافعک الیہ، میں اپنی طرف، کہتے الیہ، الہ تو طرف کے لیا تھا، اللہ کے لیے کوئی تعالی عن الجنس والجہاد، تو جنس جہاد کا سلسلہ محدد الافلاق تک ہے، اور عرش اس سے بھی اوپر حصہ ہو بڑھیں، یہ طرف عرفی ہے، اور جس کی نفی ہے وہ طرف اصطلاحی ہے۔ سلم میں جو آپ نے پڑھا تعالی عن الجنس والجہاد، جہاد اور اطراف نہیں ہے،
سمجھے؟ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جہاد کا سلسلہ محدد الافلاق تک اور محیط الافلاق تک ہے، یہ ماوراء الافلاق ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اللہ متقدمین کا مذہب بھی اسی پر ہے۔ حضرت اقدس امام اہل سنت نے جو لکھا خزائن سنن میں، بہت ہی اچھا لکھا، صاف صاف اس نے لکھا۔ بات کو لمبی کریں، اب تو پشاور میں ان علاقوں میں شروع ہو گیا ہے، عوام کو نماز بھی نہیں آتی، عوام کو کلمہ بھی نہیں آتا، صفات باری تعالیٰ کے مغلق مسائل جو علماء سے بھی حل نہیں ہوتے، ان میں اسی میں لوگوں کو کافر قرار دیتے۔ واہ دیوبندی واہ، واہ دیوبندی واہ، واہ جامع فاروقیہ کے فضلاء واہ، واہ دارالعلوم کے فضلاء واہ، لوگوں کو کافر قرار دے دو۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں اٹھاؤں گا اور پھر آپ کو وفات دوں گا، حضرت آئیں گے پھر آسمانوں سے نیچے آئیں گے، ایک مسئلہ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ دوسرا یہ کہ انی متوفی کا میں پورا کا پورا آپ کو لے لوں گا۔ توفی کا معنی کسی چیز کو پورا کا پورا لے لینا، ورافیو کا الیہ، اور اپنے پاس یہ کہ آپ کو اٹھا لوں گا پورا جسم کے ساتھ، آپ کو لے لینا۔ توفی تو توفا فلان فلان، پورا کا پورا اس کو کر دے۔ توفی کا معنی وفات کے نہیں آتے، حتیٰ یتوفاہن الموت، بولو حتیٰ یتوفاہن الموت، اگر توفی میں موت ہے تو الموت آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے پورا کا پورا آپ کو بجمیع جسم کا، آپ کے جسم کے ساتھ آپ کو لے لوں گا اور آپ کو اٹھاؤں گا اپنے پاس۔ سمجھتا ہے؟ ایک تو واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، دوسرا توفی کا معنی یہ آپ کو بتایا، تیسرا انی متوفی کا میں آپ کو یہ کہ نیند طاری کر دوں گا آپ پر، اس لیے کہ نیند پر بھی توفی کا اطلاق ہوگا۔ توفی کی دو صورتیں ہیں، روح کا چلی جانا، روح نیند میں بھی چلی جاتی ہے اور روح موت کے اندر بھی چلی جاتی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کے وقت بھی اللہ روحوں کو قبضہ کرتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، نیند کی حالت میں بھی روح کو لیتا ہے، لیکن فیمسک التی قضا علیہ الموت، موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، روح کو بعثت کبریٰ تک اللہ رو کے رکھتا ہے۔ ویرسل الاخری الی اجل مسمى، لیکن یہ ہے کہ نیند والے کو واپس چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے نیند میں بھی تو روح چلی جاتی ہے، مرتا ہے آدمی۔ النوم اخو الموت، میرے نبی نے فرمایا النوم اخو الموت۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی بسمک اموت و احیا، اموت کا معنی یخرج روحی ثم بعد ذلك احیا، پھر کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، الحمدللہ الذی احیانا اعاد حیاتنا فی اجسادنا بعد ما اخرجہ من اجسادنا، جبکہ نکال چکے تھے۔ غور بھی نہیں کرتے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ اڑے سمجھ میں آیا مولانا؟ نیند کی حالت میں آپ کو اٹھا لوں گا۔ انی متوفی کا، قادیانی نے قانون بیان کیا، باب تفعول کا ہو، باب تفعول کا ہو، فاعل اللہ ہو، مفعول ذوی العقول ہو، اگر یہ وفات کے لیے نہ ہو تو پھر میرے منہ کالا کرو، تو تجھ پہ ویسے بھی میں تیری قبر پہ پیشاب کرتا ہوں، کاش کہ مجھے تیری قبر مل جائے۔ سمجھ شریف، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، سورہ انعام میں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، کوئی یہاں نیند ہے، اصل موت نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حضرت اقدس پیر مہر علی نے اس کی غلطیاں پکڑی۔ مولانا سرفراز خان صاحب کا پوتا کہتا ہے وہ کسی قوم کے، ہاں یہ بہت بڑا نبی ہے، اس لیے کسی قوم کے جذبات سے آدمی کو کھیلنا نہیں چاہیے، لعنت بھیجتے اس پہ۔ تو کر لے غامدی سے جتنا مزہ لینا ہے تجھے لے لے، ہم اس پر کروڑوں لعنتیں بھیجیں گے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا سہیل کو، بخاری کھول کر کے دیکھو، اس نے کہا امسس بزر اللات، جا تو لات کی شرمگاہ کو چاٹتا رہا، تو کیا کہتا؟ اٹھ، امسس بزر اللات۔ ترجمہ میں نے نہیں کیا، میں نے شائستہ ترجمہ کر دیا، شرمگاہ، سمجھے؟ اصل ترجمہ بروہی والا میں نے کیا بھی نہیں۔ امسس بزر اللات، میرے نبی کے نبوت پر حملہ کرے، سمجھے بھائی جان؟ اور ان العدا سارو خنازیر الفلا، ان العدا سارو خنازیر الفلا ونساء من دونہن الاکلبو، من دونہم الاکلبو۔ بھٹو مروم کو اللہ مغفرت کاملہ فرمائے، بہت بڑی قربانی۔ حضرت نے فرمایا بھٹو مروم نے دستخط کرو، یہ مرتد ہے بے ایمان۔ حضرت نے فرمایا کہ دستخط کرو، یہ مرتد ہے بے ایمان۔
مفتی محمود بھی تو مفتی محمود تھا، واہ مفتی محمود واہ، سمجھے؟ ان العدا شارو خناجیر الفلا ونساء من دونہم الاکلبو، سمجھتا ہے؟ حضرت اقدس نے اس کی عربی کی جو غلطیاں پکڑی ہے سیف چشتیائی میں، فرمایا ہمارا ابتدائی طالب علم اس قسم کی غلطی نہیں کرتا جتنا تو نبی بن کر کے تمہارے الہامات اور وحیات کے اندر، وحی کے اندر جو غلطیاں ہیں، تو بن گیا نبی بن گیا، سمجھو؟ اے حاجی مولی صاحب، اڑے ہم لوگ بلوچ آدمی، اڑے اپنی بات اڑے ہم تو اڑے سناتے صاف صاف کرتے سمجھ شریف میں، اڑے کوئی اڑے جائے جو کوئی سمجھے، ایسے کوئی اڑے فرق نہیں پڑے گا۔ وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ مُتَوَفِّيكَ رَافِعُكَ إِلَيَّ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے ایمانوں سے آپ کو پاک کر دوں گا ان کے اختلاط سے، آسمان پہ لے جاؤں گا۔ وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ تیرے ماننے والوں کو فوق الَّذِينَ كَفَرُوا، تمام کافروں کے اوپر فوقیت دے دوں گا، یعنی غالب کر دوں گا قیامت تک۔ عیسائی کہتے کہ ہم ماننے والے، تم ماننے والے کہاں ہو؟ تم نے تو سولی دی ہے، تم ماننے والے کہاں ہو؟ عیسیٰ تو عبداللہ ہے، تم نے اللہ کا بیٹا بنایا، اس لیے عیسیٰ کو ماننے والا امت محمدی ہے، سب کو سبحان اللہ۔ اس لیے وجائل الذین اتبعوک ہم لوگ ہیں، سمجھے؟ اس آیت سے عیسیٰ استدلال کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی پھر یہ کہ ہم لوگ سب پر غالب آ جائیں گے، سمجھے؟ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔